وصحبه أجمعين أما بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہم رمضان کے متعلق، روزے کے متعلق اور خاص طور پر روزے کے دوران شروع میں یعنی سحری کے وقت اور دن کے وقت جب بھوک پیاس محسوس ہو تو کیا مراقبہ یا کیا سوچ ہونی چاہیے، اور پھر روزہ کھولنے کے وقت جب بندہ آگے کھانا رکھ رہا ہے دوسروں کے آگے یا تقسیم کر رہا ہے، کئی لوگ جس طرح تقسیم کرتے ہیں افطاری وغیرہ، یا گھر میں ایسا کر رہا ہے، تو اس وقت سوچ کیا ہونی چاہیے، تو اس کے متعلق ہم سیکھ رہے تھے۔ پہلے تو آپ نے سیکھا کہ سحری کے وقت جب بندہ کھا رہا ہو تو وہ جنت کا تصور کرے کہ جنت میں جب اہل جنت جائیں گے اللہ پاک ان کی ضیافت فرمائے گا اور ان کو مزید نعمتیں اور فرمائے گا اور بتاؤ کیا چاہیے۔ بندے جو ہیں مانگ مانگ کے جو ہے وہ گویا تھکیں گے تو نہیں، لیکن ایسے سمجھ لیں مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، لیکن اللہ پاک کے خزانے اور اللہ پاک کے کرم جو ہے وہ لامحدود ہیں۔ اسی طرح جو ہے دن میں جب بھوک لگے پیاس لگے تو نبی علیہ السلام کی پیاس، سیدنا امام حسین کی پیاس اور صحابہ اکرام کی پیاس اور بھوک جو ہے وہ یاد کرے کہ انہوں نے کیسا وقت گزارا اور کس طرح جو ہے یہ معاملات کیے۔ ظاہر ہے وہ بھی انسان تھے، ان کو بھی بھوک بھی لگتی پیاس بھی لگتی ساری چیزیں۔ آج جو ہے افطاری کے وقت یعنی جب بندہ کھانا رکھ رہا ہے یا تقسیم کر رہا ہے تو اس وقت کیا مراقبہ یا سوچ بندے کی ہونی چاہیے، تو اس وقت فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین مثل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، کہ ان صحابہ اکرام کو یاد کرے، کیونکہ یہ کثرت سے صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے اور لوگوں کو یعنی کھانا کھلانے والے لوگ تھے، تو ہستیاں تھیں، تو ان کو یاد کرے، کیونکہ ان کو یاد کرے گا تو ان کے عمل یاد آئیں گے، اور جب عمل یاد آئیں گے تو بندے میں بھی پھر جو ہے وہ چیز پیدا ہوگی۔ مسجد نبوی جو تھی، جب نبی علیہ السلام نے مسجد کو بنایا تو اس کے سمجھ لیں کہ دو حصے تھے، ایک حصے میں اللہ کی عبادت ہوتی تھی جیسے ایک مثلا، اور جو دوسرا حصہ تھا اس میں خلق خدا کی خدمت ہوتی تھی، جو مدینہ کے غرباء مساکین یا جن کے پاس گھر نہیں وہ وہاں ٹھہرتے تھے، یا جن کے پاس کھانا نہیں کپڑے نہیں وہ وہاں ٹھہرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی مسجد کا تصور جو ہے وہ آج جو ہے وہ بہت کم جگہوں میں اس طرح مسجد بنی ہوئی ہے کہ عام طور پر آدھی سمجھ لیں بنی ہوئی ہیں کہ جس میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور اس میں مخلوق کی خدمت کا کوئی خاص تصور کو نہیں، رہائش کا تصور کو نہیں، ان کے ٹھہرانے کا، ان کے کھانے پینے کا یا ان کی خدمت کا کوئی تصور نہیں، بلکہ ان کو جو لوگ مانگنے والے یا باہر محتاج یا جو بھی ہے مسافر یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے اکرام نہیں ان کا کیا جاتا، بلکہ برا بھلا ان کو کہا جاتا ہے دھتکار بھئی یہ مسجد ہے۔ جیسے اگلے دن ہم گئے تو وہ ایک بندہ کہنے لگا جی مسجد میں مانگنا نہیں چاہیے، یعنی کسی سائل کو جو سوالی آتے کھانا پینا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے یہاں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو انہیں میں نے کہا کہ یہ آپ کا جو اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ بھئی اللہ کی عبادت یہاں ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے جو عبادت کا تصور دیا وہ آپ کی خود مسجد نبوی اس کی گواہ ہے کہ آدھی مسجد میں اللہ کی عبادت یعنی نماز وغیرہ ہوتی اور آدھی مسجد میں جو ہے
وہ یعنی یتیم مسکین غربا کا خیال. تو یہ اب پھر کمیونٹی ظاہر ہے صحابہ کرام مل کے، جیسے ابھی گاؤں ہے تو گاؤں والوں کو مل کے یہ کرنا چاہیے چیزیں، سب کو اس میں حصہ ڈالیں. جس طرح اور جنازہ گاہ بنائی ہوئی ہے تو اسی طرح جو ہے یہ بھی ہو کہ بھئی بندے آ کے وہ کھانا کھائیں. کو مسکین ظاہر ہے وہاں وہی لوگ زیادہ آتے ہیں پھر جو جن کو حاجت مند ہوتے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور تھا مسجد کا. بہرحال افطاری کے وقت، تقسیم کرنے کے وقت بندہ ذہن میں ان صحابہ اکرام رضوان اجمعین کو لائے، ان کی زندگیاں کو لائے کہ جو یہ کام کرتے، تاکہ اس کا تعلق جو ہے ہر عمل سے جو ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑے. اور اسی اللہ پاک یہی چاہتا ہے کہ نیک بندوں کے ساتھ جو انعام یافتہ بندے ہیں، صراط مستقیم کو جو بیان کیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ. اور انعام یافتہ بندے جو ہے وہ کیا کرتے تھے، یہ ان کی سیرتوں سے، ان کے اعمال سے جو ہے وہ عیاں ہے. تو اس سے پھر بندے کو زندگی میں بھی سبق میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی روزہ دار کو روزہ کھلوایا تو افطاری کرائی تو اس کے لیے بھی اسی کی مثل اجر ہے. اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ افطاری کا مطلب یہ نہیں کہ پورا کھانا ہی کھلائے، اگر اس نے کھجور دے دی، پانی دے دیا، یا کسی طرح بھی حصہ لیا اس میں. مثلا حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر نیکی جو ہے، صدقہ جو ہے، یا اس طرح کے جو کام ہے تقسیم کرنے والا، اگر یہ 100 ہاتھ بھی بدلے تو 100 کو اجر ملتا ہے، 100 بندوں کا اجر. مثلا کسی نے افطاری کے پیسے دیے، کسی نے اس کو پکایا، کسی نے اس کے برتن رکھے، کسی نے اس کو تقسیم کیا، کسی نے پانی، تو ہر ایک کو اسی طرح اجر ملتا ہے جس طرح جو ہے وہ پورا وہ کر رہا ہے. تو اس لیے بڑھ چڑھ کر کئی بندہ ایک بزرگ کے پاس آیا، وہ کہنا جی میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی صدقہ کروں، میں بھی خیرات کروں، میرے پاس ہے نہیں. فرمایا بہت آسان طریقہ ہے، جن کے پاس ہے وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو تم جا کے تقسیم کرو، اس کو مدد کرو، یعنی سامان کو لے کے جاؤ، پلیٹیں رکھو، کھانا، تمہیں بھی وہی اجر ملے گا. تو یہ دیکھیں اس میں تو پھر اجر کی محرومی نہیں. آپ بے شک فقیر ہیں یا کروڑ پتی ہیں، آپ پوری طرح حصہ لے سکتے ہیں. وہ جو غنی ہے وہ تو چلو پیسے دے کے فارغ ہو گیا، اس کو جو ملے گا. اور جو اب دوسرا ہے وہ پکائے، وہ انتظام کرے، وہ صفائی کرے، برتن دھوئے گا، جو مطلب یہ کرے. تو بندہ سوچے بھائی مجھے اللہ پاک نے کیا دیا ہے، کسی کو وقت دیا ہے، کسی کو طاقت دی ہے، کسی کو کچھ، تو یہ بھی پورے کا پورا بندہ اسی طرح اجر و ثواب لے سکتا ہے. اسی طرح ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا کہ میں تو ان پڑھ بندہ ہوں، کوئی خاص پتہ نہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ بڑا اعلیٰ مقصد ہے زندگی کا اور بڑا یعنی کام کرنا چاہیے اور مقصد پورا کرنا چاہیے. میرے پاس تو نہ علم ہے، نہ مال ہے، نہ طاقت ہے کوئی خاص، تو میں پھر کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں بھائی با مقصد زندگی اور جو اللہ نے دی ہے اس طرح گزارے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس یہ طاقت نہیں تو جو بندہ یہ دین کا کام کر رہا ہے نا، اللہ کا کام کر رہا ہے، تم اس کے نان بائی بن جاؤ، اس کے کھانے بناؤ، اس کے جوتے ہی ٹھالو، اس کے کپڑے ہی صاف کر دو، تو تمہارا بھی حصہ جو ہے اس میں پڑ جائے گا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ مجاہدین اللہ کی راہ میں جایا کرتے جہاد کے لیے، تو فرمایا کہ جو ان کے پیچھے خیال کرتا ہے ان کے بچوں کا اور ان کے گھر والوں کا یا سودا سلف، تو اس کا بھی اجر و ثواب جو ہے وہ جہاد اس میں بھی شامل ہے. تو یہ اللہ پاک نے ایسے ذریعے بنائے ہیں، ایسا یہ خوبصورت دین ہے کہ یہ کسی کو بھی محروم نہیں رکھتا. مثال تو میں بھی دے دیے، ایک بندہ لاکھ پتی ہے، وہ افطاری کرائے جی میں تو نہیں کرا سکتا، یہ آپ جا کے تقسیم کرے، وہاں آپ چلے جائیں، اس نے کو منع کرنا ہے، آپ کہیں جی میں نے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، میں نے کھجوریں یا لوگوں کے آگے رکھنی ہے، میں نے پانی آگے رکھنا ہے، میں نے کھانا، تو خوش ہونا ہے، اچھا ہے چلو یہ مدد کر رہا ہے، لیکن آپ کو اپنا اجر مل رہا ہے. اگر یہ نہیں جی میں نے صاف صفائی کرنی ہے، آپ کا بھی اس میں، تو کوئی بھی محرومی مطلب بندہ محروم نہیں رہ سکتا. آپ کے پاس علم نہیں ہے،
مثلا ایک بندے کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے میں تبلیغ کروں میرا، تو وہ علم والوں کی خدمت کرے، وہ جو علماء ہیں یا بزرگ ہیں ان کی خدمت کرے، ان کی جو بھی ان کو ضرورت ہے ان کے لیے آسانی پیدا کرے، تو اس کا بھی جو ہے وہ پورا حصہ پڑ جائے گا۔ اب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، لیکن جو ہے جب نبی علیہ السلام کی خدمت انہوں نے کی تو وہ دیکھے کیا بلند مقام ہو گیا، حالانکہ خود تو نہ وہ نبی رسول تھے، نہ وہ مطلب یعنی ان کے پاس وہ علم تھا، نہ وہ لیکن جو ہے جب حضور علیہ السلام سے جڑے تو اللہ پاک نے کیا کیا مقامات دیے۔ تو اس لیے بار بار میں دہرا رہا ہوں کہ کسی کے لیے محرومی نہیں، کوئی نہ سمجھے میرے پاس طاقت نہیں ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے۔ جن کے پاس ہے وہ تو وہ خرچ کریں، اور جن کے پاس نہیں وہ ان کی خدمت میں یا ان کا ہاتھ بٹائے، تو آپ کا بھی حصہ جو ہے برابر ہوگا اس میں۔ اللہ پاک اجر تو اللہ پاک دینے والا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اگر کوئی بات پوچھنی ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی یا کوئی چیز، وہ انشاءاللہ پوچھ لیجیے انشاءاللہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیں، اگر بندے کو رشتہ داروں کی اتنی فکر ہے تو وہ پہلے تو یہ ہے کہ وہ یہاں کوشش کرے۔ یہاں تو لوگوں نے ان سے دشمنی لگائی ہوئی ہے، جو رشتہ دار ہے وہ رشتہ دار کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کرتا، مطلب جو لے تو جو ہے وہاں یہ چاہتے ہیں کہ جو جنت میں جو ہے وہ ان کو لے کے جائیں، جہاں کی ایک مرلہ دو مرلہ ایک اینٹ کے لیے لڑ رہا ہے اور جنت کی اربوں مربع کی زمین اس کو دینا چاہتا ہے، بات سمجھ آنے والی نہیں۔ تو پہلے تو جو بندہ واقعتاً رشتہ داروں کا بھلا چاہتا ہے وہ یہاں ہی ان کو دعوت دے، دین، اچھا اخلاق، قربانی ان کے لیے دے۔ نبی علیہ السلام کو اول جو حکم ملا تبلیغ کا تو آپ کو ملا ہی رشتہ داروں کے لیے، فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں پہلے ان کا جو ہے دیں ان کو۔ تو پہلے تو یہاں سے ہی ابتدا کر لیں۔ تو یہاں سے اگر وہ شروع ہو گیا، اس نے حسن سلوک کیا، ان سے لڑا جھگڑا نہیں، ان کی برائی کے باوجود ان کے ساتھ جو ہے جوڑ کے رکھا، قطع تعلقی نہیں کی، تو وہاں آتا ہے کہ یعنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بندوں کو بھی دوستوں کی رشتہ داروں کی شفاعت کا حق اللہ کے اذن کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ملے گا۔ وہاں بندہ یعنی اگر چاہے گا تو اللہ پاک سے دعا یعنی اذن مانگے گا تو اس کو شفاعت کا جو ہے وہ یعنی حق ملے گا۔ باقی جب جنت میں بندہ جو چلا گیا ہے تو وہاں اللہ جل مجدہ نے فرمایا ہوا کہ وہاں جب وہ چلا گیا پھر وہ اس کا ایک ایسا نظام ہے جنت کا کہ وہاں پھر کوئی خوف، کوئی غم، کوئی پریشانی اس کو جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو باقی جیسے میں نے عرض کی کہ یہاں دعوت دے سکتا ہے، ان کی خیر خواہی کر سکتا ہے، ان کے لیے جب اگر وہ وفات پا جائیں ان کے لیے دعا کر سکتا ہے، قیامت کے دن اگر اللہ اذن دے تو ان کی شفاعت کر سکتا ہے، اور یہ چیز ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ تو ابھی تھوڑی دیر
سیر کے لیے میں جاتا ہوں، اگر کسی نے بعض دفعہ بات کوئی پوچھنی ہوتی ہے تو وہ بھی ساتھ جا سکتا ہے، چل سکتا ہے، چلتے کوئی بات بھی جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔